السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ سبحان اللہ۔ ان دو آنکھوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جہنم، یہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی آنکھ کون سی ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، یعنی کہ وہ انسان جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق، اس آنکھ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، سچے دل کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، اور اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کے روزہ کریں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور ہمیں بھی اللہ جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ اور دوسری آنکھ جو رات کو پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے، یعنی کہ ہمارے مجاہدین بھائی، فوجی بھائی جو سرحدوں کے محافظ ہیں، سرحدوں کی پہرے رکھوالی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے مستحق بنتے ہیں کہ اللہ کے راہ کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹے کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمارے عزیز و قرب کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، تمام کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بہتر کرے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کرے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔